بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، پس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ابھی 28ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا معنی ہے بحث کرنا۔ پہلی آیات میں اس مباحثے کا ذکر ہے جو حضرت خولہ نے کیا تھا، اسی سے سورت کا نام بھی مجادلہ رکھ دیا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے: زہار اور اس کے احکام، منافقین اور یہودیوں کی سرگوشی کے احکامات، مجلس کے آداب اور منافقین کی حقیقت۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زہار کر لیا تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اس وقت تک زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے متعلق ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، شاید تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی: والذین یظاہرون من نسائہم۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے تو جب کفارہ ادا نہ کر لے اس وقت تک بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہاں کفارے کی صورتیں بیان کی ہیں۔ غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے۔ اگر کسی شرعی عذر، بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ جب مسلمانوں کو آتا دیکھتے تو آپس میں سرگوشی کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمان پریشان ہو کہ شاید ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی منافقین بھی ایسا ہی کرتے تھے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ یہود و منافقین کو سرگوشی سے منع کیا گیا، وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں اور سازشوں کی سب خبر ہے، یہ اپنی خیر منائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفہ چبوترے میں تشریف فرما تھے۔ کچھ بدری اکابر صحابہ کرام تشریف لائے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمٹ جاؤ، پھر بھی ان کی جگہ نہ بنی تو آپ نے کچھ حضرات کو مجلس سے اٹھنے کا فرمایا۔ منافقین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ جب کہا جائے سمٹ کر بیٹھو تو سمٹ جاؤ۔ مجلس سے صدر کو یہ بھی اختیار ہے کہ کسی کو مجلس سے اٹھ جانے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ کچھ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے تنہائی کا وقت مانگتے، پھر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے اور کافی وقت تک بات چیت کرتے رہتے۔ کچھ منافقین بھی اس طرح کرنے لگ گئے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جس نے بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں وقت لینا ہو تو وہ پہلے صدقہ کر کے آئے۔ جب لوگ محتاط ہو گئے تو اگلی آیت میں پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہاں حزب اللہ یعنی اہل ایمان کا حال بیان کیا ہے کہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوگوں سے پیار کریں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے مخالف ہوں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ جب اپنے باپ یا بیٹے سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے تو ان سے انتقام لیتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے قبل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تھپڑ رسید کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کو 2 انعامات عطا فرمائی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نور ایمان سے ان کی مدد فرمائیں گے، آخرت میں جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا۔ سورۃ الحشر۔ حشر کا ایک معنی جمع کرنا ہے اور ایک معنی اخراج یا جلا وطنی بھی ہے۔ سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی سے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ والذی اخرج والذین کفروا من اہل الکتاب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہود سے امن و امان کا معاہدہ فرمایا کہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اگر کسی نے مدینہ پر حملہ کیا تو مل کر دفاع کریں گے۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک قبیلہ بنو نذیر کے پاس شرائط معاہدہ لکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے سازش کی کہ اوپر سے بڑی چٹان گرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملہ سے باخبر کیا تو آپ وہاں سے فوراً واپس تشریف لے آئے اور پیغام بھیجا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے۔ پھر ان کے لیے مدت مقرر کی کہ اس مدت تک مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہود منافقین کے کہنے پر اس مدت کے بعد بھی مدینہ منورہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مل کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ بالآخر بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے اور سوائے ہتھیاروں کے باقی ساز و سامان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی۔
دوسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہیں جزیرہ عرب سے ہی جلاوطن کر دیا گیا۔ یہ دنیاوی سزا تھی، اخروی سزا جہنم کی صورت میں ہوگی۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، گزشتہ آیت میں بنو نذیر کا واقعہ تھا کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ مال فے تھا کیونکہ یہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ اب یہاں سے مال فے کے مصارف بیان فرما رہے ہیں کہ وہ 5 ہیں: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اللہ تعالیٰ کا نام صرف تبرک کے لیے ہے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، یہاں انصار مدینہ کی کیفیت و حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اوپر مہاجرین صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ خصوصاً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہاں لے گئے۔ کھانا کم تھا تو انہوں نے بہانے سے چراغ بجھا دیا۔ مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھانا تناول فرمایا۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، یہاں یہود کے ایک اور قبیلے بنو قینقاع کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ امن کیا تھا، پھر خود ہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت میں شکست ہوئی اور مدینہ منورہ سے جلاوطن کیے گئے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان لوگوں کو کفر پر اکساتا ہے۔ جب لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں بری ہوں، جیسے بدر کے موقع پر ہوا۔ آخرت میں بھی یہی کرے گا۔ اسی طرح منافقین بھی یہود بنو نذیر سے کہہ رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو، مدینہ سے نہ نکلو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب وقت آئے تو منافقین نے شیطان والا موقف اپنا لیا۔ والذی لا الہ الا هو الملک القدوس، سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی تعداد 99 بتائی ہے۔ سورۃ الممتحنہ، ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ اس سورت میں عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی، اس لیے اس کا نام ممتحنہ رکھ دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد جب کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اطلاع کروا دی کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کی تیاری شروع فرما دی۔ مکہ کی ایک عورت سارہ نامی مالی مدد کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کے ذریعے حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے اپنے اہل و عیال کی خاطر جو مکہ میں تھے قریش پر احسان کرنے کے لیے خط بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب مکہ پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی کہ ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ ان لوگوں نے تمہارے دین حق کو جھٹلایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور تمہیں مکہ سے صرف اس وجہ سے نکالا تھا کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اب ان آیات میں اس کی تائید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا سارا خاندان والے سمیت شرک کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف ان سے برات کا اعلان کیا بلکہ عداوت کا بھی اعلان کر دیا کہ جب تک تم ایک اللہ تعالیٰ کو نہ مان لو میری تمہاری دشمنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا گیا وہ واپس نہیں کیا جائے گا، جبکہ مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ کچھ مرد مکہ سے مدینہ آئے، شرط کے مطابق انہیں واپس کر دیا گیا۔ اس طرح کچھ خواتین بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لے آئیں تو مکہ والوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ خواتین اس واپسی کی شرط سے مستثنیٰ ہیں، لہذا انہیں واپس نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب وہ اپنے سابقہ کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہی۔ اس آیت میں ایسی آنے والی خواتین کی جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا ہے کہ انہیں پرکھ لیا جائے کہ واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے، پھر ان کے نکاح اور مہر کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، گزشتہ آیات میں ان خواتین کا بیان تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی۔ اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مہاجرات آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ انہیں بیعت فرما لیں۔ حکم بیعت مہاجرات کے ساتھ خاص نہیں ہے، آگے بیعت کے الفاظ ہیں کہ تم بیعت ان باتوں پر کرو: شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ناحق اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی اور ہر نیک بات مانیں گی۔ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ سورۃ الصف، صف کا معنی ہے قطار باندھنا۔ اس صورت میں مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ جہاد میں صف باندھتے ہیں، اس لیے اس کا نام صف رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے تو ہم اس پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلا کر یہ سورت سنائی۔ اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا جس میں کوئی بڑا دعویٰ ہو تو یہ مومن کی شان کے لائق نہیں۔
ہو سکتا ہے کہ جس کا دعویٰ کیا ہے اسے پورا نہ کر سکے، اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو میدان جہاد میں نکل کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر لڑتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا تھا۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 3 باتیں فرمائیں۔ نمبر 1 اپنی رسالت کا ذکر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ نمبر 2 تورات کی تصدیق فرمائی۔ نمبر 3 بعد میں آنے والے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی، جن کا نام احمد ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کھلی نشانیاں دکھائیں تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفار اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے اگرچہ کافروں کو یہ بات جتنی بھی بری لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے منہ سے اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے زبانی دعوے ہیں کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، لیکن یہ دین ان کے دعووں سے مٹ نہیں سکتا۔ سورۃ الجمعہ، اس سورت کے آخر میں جمعۃ المبارک کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام الجمعہ رکھ دیا گیا ہے۔ والذی بعث فی الامیین، یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان فرمائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اہل ایمان کا تزکیہ نفوس فرماتے ہیں، یعنی اخلاق رذیلہ، عجب، کبر، حسد، بغض اور گندے عقائد سے پاک کرتے ہیں، قرآن مجید کا معنی سمجھاتے ہیں اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہودی کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور تھیں، یہود انہیں پڑھ بھی چکے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور تورات کی مخالفت کی۔ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لادی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ان آیات میں اہل ایمان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام تجارتی قافلہ کے آنے کی اطلاع پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے دوران بغرض تجارت رزق کی خاطر چلے گئے تھے۔ اس وقت ان آیات کا نزول ہوا جس میں اہل ایمان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اس طرح خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر جانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ پہلی اذان کے بعد سوائے جمعہ کی تیاری کے خرید و فروخت اور دیگر دنیاوی امور انجام دینا جائز نہیں۔ سورۃ المنافقون، اس صورت میں منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کی سیسہ کاریاں، مسلمانوں کے لیے ان کے بغض و عناد اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ یوں تو منافقوں کا مکروہ چہرہ اور قابل نفرت اوصاف کئی دوسری صورتوں میں بھی دکھائے گئے ہیں، لیکن یہ صورت تو گویا صرف ان کی مذمت کے لیے مخصوص ہے۔ صورت کی ابتدا ہوتی ہے منافقین کی صفات کے بیان سے، جن میں نمایاں ترین صفات جھوٹ، مکر، دھوکہ اور ظاہر و باطن کا تضاد تھا۔ ان کے دلوں میں کچھ تھا اور زبانوں پر کچھ تھا۔ ہم اپنے ارد گرد آنکھیں کھولیں اور اپنے لیڈر کا اور پوری امت کا محاسبہ کیجیے، کہیں یہ نمایاں صفات ہمارے اندر بھی تو نہیں پائی جاتی؟ کیا ہر طرح جھوٹ کی غلاظت اور مکر و فریب کی نجاست کے انبار دکھائی نہیں دیتے؟ کیا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ظاہر و باطن اور قول و عمل کا تضاد نہیں ہے؟ تقریریں لچھے دار، تحریریں مزیدار، باتیں پروقار، مگر عمل کچھ بھی نہیں۔ تو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جب منافقین سامنے آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، لیکن پیٹھ پیچھے ایسی بھی بدبودار باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ صورت کے اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی کہ وہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ افسوس کہ مسلمانوں نے اس نصیحت کو پس پش ڈال دیا ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ اور ہماری مذمت نہیں ہے، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے عبداللہ بن ابی جیسے کچھ لوگ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ اور ان کی مذمت ہے۔ گویا قرآن کی بعض صورتیں اور بعض آیات ایسی ہیں جن کا تعلق آج کے زمانے سے بالکل ہے ہی نہیں۔ سورۃ التغابن، اس سورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، انسان کو 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے۔ پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اس تکذیب کی پاداش میں انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا پڑا۔ اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن قرار دیا گیا ہے، یعنی نقصان اور خسارہ کا دن۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارہ کو محسوس کرے گا ہی، مسلمان اور عابد انسان بھی حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے جتنی عبادت و اطاعت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی۔ یہ صورت اہل ایمان کو اموال، اولاد اور ازواج کی فتنہ سے ڈراتی ہے
اور ان کے بارے میں محتاط ہو کر رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ بس اوقات انسان ان کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے، نہ حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی محبت ہی کی وجہ سے ہجرت اور جہاد سے بھی محروم رہتا ہے۔ سورۃ اختتام پر اہل ایمان کو اللہ نے ڈرنے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ الطلاق، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر میاں بیوی کے درمیان معاملات میں کشیدگی پیدا ہو اور طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہاں طلاق دینے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 طلاق کے رجی دی جائے۔ نمبر 2 ایسے طور میں طلاق دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ طلاق کے رجی دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان وہ غلط فہمی یا وہ غصہ جس کی وجہ سے طلاق دی اگر دور ہو جائے تو دوبارہ رجوع کے ذریعے اپنے نکاح کا رشتہ قائم کر سکیں گے۔ جماع کے بغیر والے طور میں طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کی عدت لمبی نہیں ہوگی۔ طلاق رجی کی عدت کے دوران عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارے گی۔ اس مدت کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، یہاں مختلف عورتوں کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آئسہ وہ عورتیں ہیں جن کو ماہواری نہیں آتی، عمر کم ہونے کی وجہ سے یا عمر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ طلاق کے بعد ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی ولادت ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی۔ ان طلاق کے شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقویٰ کا ذکر آیا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے۔ دوسری بار فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ تیسری بار فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ چوتھی بار فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ سورۃ التحریم، اس سورت میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام تحریم رکھا گیا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اس سورت کی پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، جب آپ نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ بڑے محبت امیز انداز میں خطاب ہوا اور فرمایا گیا ہے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ نے تحریک کا یہ راز اپنے ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ کو بتا دیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ راز افشاں کر دیا جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے بھی ان ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو تعجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ اس کے بعد سورت ایمان والوں کو حکم دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ اور یہ کہ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ سورت کے اختتام پر 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال کافرہ بیوی کی ہے۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور کافر سے مراد فرعون ہے۔ ان 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو اسے کسی مومن کی قرابت اور اچھا نسب کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔